موضوع الدرس فی احوال المحشر و احوال السعداء، سورۃ الصافات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قیامت کے آنے کے بعد جو میدان محشر میں فیصلہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی مومنین اور کافرین کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، کفار کے لیے جن کی موت کفر پہ آئی، شرک پہ آئی، ان کے لیے دائمی جہنم اور انواع من العذاب ہوں گے، اور جن کا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اور توفیق سے موت ایمان پہ آئی، خاتمہ ایمان پہ ہوا، توحید پہ ہوا، ان کے لیے دائمی جنت ہوگی اور جنت کی نعمتیں ہوں۔ پورے قرآن مقدس کے اندر یہ سنت اللہ ہے کہ اگر ایک طرف اللہ نے اشقیاء کا ذکر کیا ہے، کافروں کا ذکر کیا ہے، مشرکوں کا ذکر کیا ہے، منافقوں کا ذکر کیا ہے، ان کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر اللہ نے ایمان والوں کا بھی ذکر کیا ہے، عباد مخلصین کا ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تاکہ تقابل جب ہوتا ہے تو الاشیاء تتباین بالازداد، کہ جب دونوں ضدین ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو پھر آدمی کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہے۔ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ سارا ذکر جو تھا وہ تھا کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، کہ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، یہ سارا کفار کا ذکر۔ پھر اللہ نے ان کا تخاصم کا بیان فرمایا کہ جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں جو کمزور تھے، مستضعفین تھے، وہ مستکبرین اور مترفین سے جھگڑیں گے،
اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ تم نے اپنی قوت اور طاقت سے ہمیں اسلام سے روکا، ہمیں دین سے روکا، ہمیں توحید سے روکا، ہمیں حق پہ چلنے سے روکا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے نہیں روکا تھا، تم خود ہی مجرم تھے، اور آج تو ہم دونوں جہنم میں ہیں۔ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، اللہ نے فرمایا انا كذلك نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ اور ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ وہ ہے بغاوت، کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی، تو وہ تکبر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ آئِنَّا، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے آلہہ کو چھوڑ دیں کہ شاعر اور مجنون کے کہنے سے، نعوذ باللہ۔ بل جاء بالحق، اللہ کا نبی نہ مجنون ہے نہ شاعر ہے، بلکہ اللہ کا قرآن لے کے آیا ہے، وصدق المرسلین، اور پیغمبروں کی تصدیق کرنے والا۔ اب اس قسم کے جو کفار ہیں ان کے نتیجہ کہ انکم لذائق العذاب العلیم، میرے مدنی پاک کو شاعر و مجنون کہنے والوں، تم دردناک عذاب چکھو گے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں جزا اور سزا نہیں دی جائے گی مگر اس کی جو تم نے خود عمل کیے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں جو میرے بندے ہیں پسندیدہ چنے ہوئے، جن کو میں نے چن لیا ہدایت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر قسم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے عظیم نعمتیں بھی ہوں گی۔ یعنی جب کفار کا یہ عالم ہوگا کہ وہ پریشانیوں میں، ذلتوں میں، خواریوں میں ہوں گے، لیکن ایمان والے لا یحزنہم الفزع الاکبر، اس دن کی پریشانی سے بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کو سلام کرتے ہوں گے، اور وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اب ذکر آ رہا ہے مومنین کا کہ ان کو اللہ جو انعام دیں گے وہ کیا ہوگا۔ فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ہے رزق معلوم۔ رزق معلوم سے کیا مراد ہے؟ جنت، یعنی عباد اللہ المخلصین کے لیے جو ہے جنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ رزق فرمایا ہے، یعنی جیسے فرمایا تھا نا کہ ہر چیز کا رزق میرے ذمے ہے، تو ان مومنین کا رزق بھی میرے ذمے ہے جو ایمان پہ فوت ہوئے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فواکہ وهم مکرمون۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان کے لیے پھل ہوں گے، فواکہ ہو جمع، فاکہہ کی فواکہ ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ متنوعۃ، کے کئی قسم کے پھل ہوں گے۔ اسی لیے علماء سلف نے، متقدمین اور متاخرین نے فرمایا ہے کہ قیامت میں جنت میں جانے کے بعد نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، لا نصب ولا تعب، کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ لیکن وہاں چونکہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ اس کو ہر تکلیف سے گویا بچا دیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر خیر محض ڈھونڈنی ہو کہ خیر ہی خیر ہو تو وہ جنت ہے، جس میں خیر ہی خیر ہوگی لیکن شر نہیں ہوگا، اور شر محض جو ہے وہ جہنم ہے کہ جس میں شر ہی شر ہوگا، خیر ہوگی ہی نہیں۔ باقی دنیا جو ہے اس میں خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے، اس میں اچھائی بھی ہے، اس میں برائی بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فواکہ ہو، فواکہ کا معنی ہوتا ہے پھل۔ تو معنی یہ ہے کہ پھل ہمیشہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھائے جاتے، پھل جو ہیں لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی کسی جنگل میں ہے، کھانا نہ ملے، کچھ نہ ملے، وہ بیچارہ گزارا کرے گا، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ یا جیسے آدمی کسی کافر ملک میں جاتا ہے، ایسے ملکوں میں جاتا ہے جہاں حلال روٹی ملنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کہ جہاں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی حلال چیز ملے گی، تو وہاں بھی پھر آدمی مجبوراً پھلوں پہ گزارا کرتا ہے کہ چلو پھل کھا لو، کوئی سبزیاں لے لو، کوئی سلاد لے لو، کوئی ایسی چیز لے لو، اپنا وقت گزارنا ہے گزار لو۔ ورنہ عام طور پر جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ سب مہمانوں کو کھانے کھلاتے ہیں
تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں بھی اب پھل لے آؤ. تو پھل لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، وہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھایا جاتا. تو اس میں اشارہ ہوا کہ جنت میں خواہش تو ہوگی لیکن تکلیف نہیں ہوگی، وہ لذت کے لیے ان کو ہر چیز پیش کی جائے. فرمایا فواکہ وہم مکرمون. اب اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا، صرف یہ نہیں کہ ہم ان کو پھل دیں گے بلکہ اکرام بھی ہوگا، احترام بھی ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی یہ نہیں ہوتا کہ صرف مہمان کو اچھا کھانا پیش کر دے، مہمان کے آگے پھل رکھ دے، بلکہ یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے، احترام کرے، کہ وہ جس مرتبے کا آدمی ہے، وہ جس مقام کا آدمی ہے، اس کو وہی مقام دے. اس کی عزت کرنا بھی ضروری ہے. ورنہ یہ ہے کہ آدمی کھانا دے، بڑے بڑے پھل کھلائے لیکن بے عزتی کے ساتھ کھلائے، توہین کر کے کھلائے، یا آگے پھینک دے کھاؤ جی بھرو پیٹ بھرو، تو یہ تو پھر کوئی تکریم نہ بنا. نہیں، ہم ان کو کھانے بھی دیں گے، ہم ان کو پھل بھی دیں گے اور اکرام بھی کریں گے کہ ان کے خادم ہوں گے، ان کے سامنے کام کرنے والے ہوں گے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے اور بڑے اکرام و احترام کے ساتھ ان کو پیش کیا جائے. اس لیے فرماتے ہیں فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. اور وہ ہوں گے ہم نعمتوں کے باغوں میں، وہ ہمیشہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، علی سرر، وہ ایسی 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 چیزوں پہ، تختوں پہ، کرسیوں پہ، چیزوں پہ بیٹھے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. یعنی یہ نہیں کہ ایک کا رخ ہے اور ایک کی پشت ہے اور ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے ہال ہوں گے، بڑے بڑے ڈائننگ روم ہوں گے، بڑے بڑے ڈرائنگ روم ہوں گے کہ سارے آدمی ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. یعنی کہ تنگ جگہ ہوگی، دو آدمی ادھر بیٹھے ہیں، دو ادھر بیٹھے ہیں، دو ادھر بیٹھے ہیں، کسی کی پشت ہے اور کسی کا سر ہے اور کسی کا چہرہ ہے. نہیں، وہ جنت ایسی نعمت ہے کہ سب ایک دوسرے کے علی سرر متقابلین. اور بعض علماء فرماتے ہیں اللہ ان کو ایسی کرسیاں دیں گے، ایسے بیٹھنے کے ان کے لیے انتظامات ہوں گے کہ وہ جدھر چاہیں گے گھوم جائیں گے تاکہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑے دور دور بیٹھے ہوں گے لیکن آمنے سامنے ہوں گے، لیکن جب وہ بات کریں گے تو سب کو سنائی دے گی، ان کو تکلیف نہیں ہوگی. علی سرر متقابلین. اور بعض مفسرین فرماتی ہیں اس میں اشارہ ہے کہ قیامت میں جنت میں جانے کے بعد کوئی بغض نہیں ہوگا، دلوں میں حسد نہیں ہوگا. اب دیکھو نا، دنیا میں اگر آپس میں بغض ہو، آدمی دعوت پہ آ بھی جائے تو اس کا منہ ادھر ہوگا، اس کا منہ ادھر ہوگا. وہ کہا کہ یار ایسی جگہ بیٹھو، چھوڑو یار میں اس کو نہ دیکھوں، میں مجبور تھا، میں آ گیا پارٹی میں، لیکن میں اس سے بات. لیکن جنت میں جانے کے بعد کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی دلوں میں حسد نہیں ہوگا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخوانا. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں سے وہ کینہ، وہ حقد، وہ حسد جو ہے کھینچ لیں گے. اب وہ بھائی بھائی ہوں گے، کوئی عداوت نہیں ہوگی. اس لیے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے کہ حضرت طلحہ ہے. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بی بی عائشہ کی جنگ ہو گئی، لا حول ولا قوة الا بالله، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا. وہ ایک حادثہ تھا لیکن ہو گیا. اور یاد رکھو یہ جنگ لڑائی یہ ہو جاتی ہے، بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں بھی ہو جاتی ہے.
اور سیدنا علی اور سیدہ عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو بالکل ایک حادثہ تھا، اتفاق تھا، منافقین نے فائدہ اٹھا کے دونوں کو غلط طریقے سے لڑا دیا، وہ دونوں نہیں لڑنا چاہتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن الزبیر جو تھے وہ بی بی عائشہ کے ساتھ تھے، حضرت علی کے خلاف تھے۔ اب ان کا بیٹا جو آیا تو حضرت علی نے اس کو ساتھ بٹھایا۔ ساتھ بٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا بیٹا تو تم، تمہارا باپ اور ہم سب جنت میں اکٹھے ہوں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا آپس میں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے دلوں کے اندر کینہ جو ہے، حسد جو ہے نکال دی۔ تو مومن کے دل کے اندر تو کینہ ہوتا ہی نہیں، واقعات ہو جاتے ہیں لیکن مومن بھول جاتے ہیں، فوراً معاف کر۔ اسی لیے علماء نے، مفسرین کرام نے استدلال کیا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، پہلے وزیر خزانہ بنے، بعد میں بادشاہ بنے، والدین بھی تشریف لے آئے، سارا خاندان بھی آ گیا، سارے بھائی بھی آ گئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم بھی کی۔ تو اب اس کے بعد فطری بات ہے کہ والد نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ذکر شروع کیا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، کہ اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہاتی زندگی سے نکال کے شہر میں لایا، ہمیں ملایا، تو اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی واقعات کا مقصد بیان کا تو یہ تھا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا واقعہ وہاں سے شروع کرتے کہ ابا جان جب میرے بھائی مجھے لے گئے، انہوں نے جا کے مجھے کنویں میں پھینکا، پھر اس طرح قافلہ آیا، مجھے کنویں سے نکالا گیا، مجھے مصر کے بازاروں میں بیچا گیا، عزیز مصر نے مجھے خریدا اور امرات العزیز نے پھر مجھ پہ ڈورے ڈالے، پھر اس کی وجہ سے مجھے جیل جانا پڑا۔ تو قصہ تو وہاں سے شروع ہوتا تھا۔ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کا اتنی مدت کے بعد نکاح ہو رہا ہے، اتنی مدت کے بعد باپ بیٹا مل رہے ہیں، تو آدمی تو ابتدا سے قصہ سناتا ہے نا کہ ہم جب بچھڑے تو کیا ہوا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے یہاں سے شروع کیا کہ اخرجنی من السجن، کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے جیل سے نکالا، آپ کو جنگل سے نکالا، ہمیں آج تخت میں بٹھایا، اللہ بڑا تیرا شکر۔ اور میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے میرے اس خواب کو بھی سچا کر دیا کہ قال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، میرا اب ابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کو جب بھائیوں نے پہچان لیا اور انہوں نے کہا انت یوسف، قال انا یوسف وھذا اخی قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمیں ملا دیا ہے، انہوں نے کہا یوسف ہمیں معاف کر دو، ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کے بعد میں کوئی تانا بھی نہیں دوں گا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اگر ابتدا سے قصہ شروع کرتے تو بھائیوں پہ تو الزام آتا نا، اور وعدہ فرما چکے تھے کہ میں تو تانا بھی نہیں دوں گا، تو پھر تانا شروع ہو جاتا نا، اس لیے وہ ذکر ہی چھوڑ دیا۔ اور اگر آپ فرماتے کہ جناب مجھے عزیز مصر نے ورگلایا اور مجھے ڈورے ڈالے اور دروازے بند کیے اور میں دوڑا اور میں بچ گیا، پھر مجھے ناحق جیل میں ڈالا گیا، تو عزیز مصر پر اور اس کی بیوی پہ حرف آتا،
کہ اس کی بیوی نے کتنا ظلم کیا، اور عزیز مصر نے کتنا ظلم کیا کہ جانتا ہے کہ یوسف بے گناہ ہے پھر بھی جیل میں ڈال رہا ہے، تو جن کے گھر میں میں نے زندگی گزاری ہے، کھانا کھایا، نمک کھایا ہے، اب ان کا گلہ کروں؟ گزر گئی بات، بس شان کریم یہ ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، پھر غلطیوں کو یاد نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قصے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اگر جیل میں ڈالا، کیوں ڈالا جی؟ تو پھر تو امراۃ العزیز آتی نا اس میں، پھر تو عزیز خود آتا اس میں کہ نہ حق مجھے جیل میں ڈالا۔ اگر میں اب اللہ کا شکر ہے میرا خواب سچا ہو گیا، اللہ نے مجھے تخت پہ بٹھا دیا، اللہ نے میرے سامنے میرے بھائیوں کو سرنگوں کر دیا، اللہ نے مجھے جیل سے نکال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے آئے، اور کیا چاہیے؟ بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہ شان ہوتی ہے کریم کی۔ تو اس لیے حضرت علی نے بھی فرمایا کہ بیٹا قیامت میں انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے اور جنت میں ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور ہم بھائی ہوں گے اور ہمارے دلوں میں کوئی حسد، کوئی کدورت، کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی جو مانگے گا اللہ دے گا۔ اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی خواہش کرے گا وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہے اعلیٰ درجے میں، ایک ہے درمیانے درجے میں جنت میں، ایک ہے نیچے کے درجے میں۔ تو اگر یہ نیچے والا مانگے کہ اللہ مجھے اوپر والا درجہ دو، تو جو مانگے گا ملے گا۔ اگر ملے گا تو پھر اوپر والے کا اور نیچے والے کا فرق کیا رہا؟ اور اگر نہیں ملے گا تو اس وعدے کا کیا ہوا کہ جو مانگے گا وہ ملے گا؟ بھئی وہ تو مانگ رہا ہے کہ مجھے بھی اعلیٰ درجے میں بھیجو، کون چاہتا ہے کہ میں نیچے کے درجے میں رہوں؟ تو علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے کا درجہ دیکھ کے بندے کا دل کرتا ہے کہ یار دیکھو وہ فرسٹ کلاس میں جا رہا ہے اور میں تھرڈ کلاس میں بیٹھا ہوں، مجھے بھی فرسٹ میں ہونا چاہیے۔ قیامت میں یہ بات دلوں میں ہوگی نہیں۔ جو جہاں ہوگا وہ اتنا مطمئن ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ کوئی اور تمنا کرے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اس لیے فرمایا علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکاس من معین، اور ان کے اوپر ان کے خدام جو ہیں وہ بڑے بڑے پیالے، بڑے بڑے جام لے کے شراب کے بھرے ہوئے پھرتے ہوں گے۔ انہوں نے پکڑے ہیں، ٹرے پکڑی ہے، جام بھرے ہوئے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق اٹھاتے چلے جائیں۔ بیضاء، اور وہ شراب جو ہوگی سفید ہوگی، خالص، لذت للشاربین، اور پینے والوں کے لیے باعث لذت اور باعث فرح ہوگی۔ لا فیہا غول، نہ تو اس کے پینے سے پیٹ میں تکلیف ہوگی، جیسے دنیا کی شراب ہے کہ عقل چلی جاتی ہے، پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، پینے والوں کے بعد اوقات پیشاب اور بول و براز بھی نکل جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی شراب جو ہے صداع فی الراس ووجع فی البطن وذہاب للعقل وندامۃ بعد الشرب۔ علماء کہتے ہیں کہ دنیا کی شراب کے نمونے کیا ہوتے ہیں؟ پیٹ کے لیے عذاب ہے، عقل کو ظاہر کرنے والی ہے، پینے کے بعد شرمندگی ہے، ندامت ہے، دلالت ہے، رضالت ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے، اپنا ہوش نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جی شرابی جو تھا نا نشے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو آگے تھا پتھر، تو پتھر پہ جو پیشاب کی دھار پڑی تو اڑے، تو چھینٹے آئے تو کہتے ہیں اللہ میاں تیری بڑی رحمت ہے، بڑی مزیدار بارش ہو رہی ہے۔ شراب کا تو پھر یہی ہوتا ہے، پھر شراب پینے کے نتیجے تو پھر دنیا میں یہی ہوتے ہیں، آخرت میں یہی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جنت کی شراب ہے، لا فیہا غول، نہ اس میں کوئی پیٹ کا درد ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون،
اور نہ اس کے پینے سے ان کا عقل زائل ہوگا، ان کا کوئی عقل بھی زائل نہیں ہوگا، بلکہ عقل بھی تام ہوگا، ہر چیز تام ہوگی اور بالکل وہ صحیح معنی میں ہوں۔ فرماتی ہیں وَإِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس نظر جھکانے والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جنت میں۔ نظریں نیچے کرنا حیا کی علامت ہے۔ آج تو عورت کہتے ہیں اس کو ہے نا جو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرے، کہتے ہیں جی بڑی سمجھدار، بڑی قابل، بڑی طرار اور بڑی تیز عورت ہے، لیکن ایمانداروں کی عورتوں کی صفت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوتی، حیا سے آنکھیں اٹھ نہیں سکتی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، بعض علماء نے فرمایا نظر جھکی ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ کنایا ہے کہ ان کی نظریں اپنے شوہر پہ ہوں گی، لوگوں پہ نہیں اٹھیں گی، اپنے شوہر پہ محدود ہیں، اپنے خامد پہ محدود ہیں۔ اس کا حسن خامد کے لیے ہے، اس کا حسن بازار کے لیے نہیں ہے، اس کا حسن جو ہے وہ ماڈل نہیں ہے، اس کا حسن دنیا کا دکھلاوا نہیں ہے، وہ بازار میں ٹنگی ہوئی لاش نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی ہوئی گندگی نہیں ہے، بلکہ وہ جنت میں محفوظ ہے۔ وہ ایسی عورت ہوگی کہ جس کو کبھی کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہوگا، کبھی کسی جن نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ وَإِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، عین مانا بڑی بڑی آنکھوں والی، اور فرماتے ہیں كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کی صفت ایسی ہوگی كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ، کہ جیسے انڈا اپنے چھلکے کے اندر کیسے محفوظ ہے، اس کی سفیدی کیسے محفوظ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عورت ہوتی ہی وہ ہے جو برقعے میں محفوظ ہو، عورت ہوتی ہی وہ ہے جو گھر میں محفوظ ہو، عورت ہوتی ہی وہ ہے جس کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہو، عورت ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کی نظر شوہر پہ پڑے، جس کی نظر باپ پہ پڑے، بیٹے پہ پڑے، بھائی پہ پڑے، محرم پہ پڑے، غیر محرم پہ نہ پڑے۔ اس لیے عربوں کی مثال ہے، وہ کہتی ہیں زینت الجبال اللہا، وہ کہتی ہیں پہاڑوں کی زینت سبزے سے ہوتی ہے، وزینت الرجل اللہا، اور مرد کی زینت داڑھی سے ہوتی ہے، وزینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت حیا سے ہوتی ہے۔ عورت کی بیوٹی، عورت کا حسن، عورت کا جمال حیا میں ہے۔ جب حیا نہ ہو، بے حیا ہو، تو پھر کیا جمال ہے، پھر کیا حسن ہے، پھر وہ حسن تو بازار کا ہے، وہ حسن تو بازاری ہے۔ عورت کے اللہ نے رشتے بنا دیے ہیں، وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے، اس کے بعد کوئی رشتہ نہیں، پھر لٹکی ہوئی بازار میں طوائف ہے۔ لیکن آج کل دیکھ لو، اللہ معاف کرے جناب، کیا حال ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی تھا نا، بڑا شاعر گزرا ہے، بہت بڑا شاعر بھی تھا، اور کبھی کبھی وہ مزاح کے انداز میں بڑی چوٹ بھی کرتا تھا۔ وہ ایک دن کالج سے گزرا نا، تو کالج کی لڑکیوں کو دیکھا، یہ تو اس کے زمانے کی بات ہے، آج کی لڑکیاں دیکھتا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ یہ تو اکبر کی بات ہے، یہ بھی تقریباً سمجھیں 100 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب تو ہم بہت ترقی کر گئے ہیں، اب تو بڑی روشن خیالی کا دور ہے، اب ہم بڑے ترقی یافتہ دور میں داخل ہو چکے ہیں، 21ویں صدی میں داخل ہیں ماشاءاللہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب وہ میرے ڈاکٹر بھی تنگ آ گئے ہیں، میں بھی تنگ آ گیا۔ دعا آپ نہیں کرتے، مجھے میں جب کہتا ہوں آپ کہتے ہیں ہاں جی کرتے ہیں۔ ابھی میں سب سے حلف دوں، کتنے آدمیوں نے رات 2 رکعت پڑھ کے دعا کی تھی۔ آج کل کوئی اپنی اولاد کے لیے نہیں کرتا، میرے لیے کیا کرے گا؟
آج کل تو آدمی دعا ادھر کرتا ہے جہاں روکڑ کا فائدہ ہو، پیسہ ملے بس دیکھو جناب مولوی بھی بیٹھا رہے گا اور پیر بھی لمبی ساری رات دعا پہ لگے رہیں گے، پتہ ہو کہ مجھے اس کے بعد پیسے ملیں گے، مجھ سے کیا ملے گا بھائی؟ ایک کلندر آدمی سے کیا ملے گا؟ تو بہرحال اکبر الہ آبادی جب گیا کالج کا حال دیکھا تو فوراً اس کے دماغ میں بات آئی، کہتا ہے کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ کہتا ہے بنو اسرائیل کا 70,000 بچہ قتل کر دیا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، کالج بنا دیتا، کم کالج سے موسیٰ تھوڑا پیدا ہوتا، نہ بچے مارنے پڑتے اور نہ کوئی پیغمبر پیدا ہو سکتا۔ اس لیے حالات ہمارے تو یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں دیکھیں جہاں جہاں اللہ نے جنت کی عورت کا ذکر کیا ہے وہاں کیا فرمایا؟ کہیں فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، کہیں فرماتے ہیں کأنہن بیض مکنون، اور کہیں فرماتے ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور کہیں فرماتے ہیں لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وہ تو ایسی پاک عورتیں ہوں گی، پاک باز عورتیں ہوں گی، ایسی شان والی عورتیں ہوں گی کہ جن کو کسی جن و انس نے کبھی چھوا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ آج تو عورت وہ ہوتی ہے نا جو باقاعدہ ہاتھ ملائے اور گلے سے گلا لگائے، ہلا گلا ہو، کوئی بات ہو، آج کل تو اس کو عورت کہتے ہیں۔ یاد رکھو اس کو عورت کہنے کا شرعاً حق نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو، عورت عربی کا لفظ ہے، ہمیشہ یاد رکھو، عورت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ عورت الرجل من السرۃ الی الرکبۃ، اللہ نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرد کا عورہ کیا ہے، یعنی وہ جگہ جو چھپانے والی ہو، ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ جگہ مرد کے لیے ہر حال میں چھپے گی، کیوں؟ یہ عورہ ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی کھلی جگہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے بہت سارے لوگ ہمارے احرام باندھتے ہیں، ناف کے نیچے چادر باندھتے ہیں، اوپر اتنا ظاہر ہے، تو خود بھی نعوذ باللہ ملعون بنتے ہیں اور دیکھنے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے، اور اپنے عمرے کو بھی خراب کرتے ہیں۔ تو ناف سے لے کر تو گھٹنے تک عورہ ہے، اور عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک عورہ ہے۔ عورہ مانا وہ چیز جو چھپائی جائے، تو جب وہ آپ اوپن ایئر تھائٹر ہے تو اس کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس کو آپ کچھ اور کہیں، جو مرضی آئے کہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ عورتیں ہیں۔ عربی کا لفظ تو نہ بگاڑیں، عربی کا لفظ تو اسلام کا لفظ ہے، اس کو نہ استعمال کریں۔ فرماتے ہیں یخبر تعالی ان اہل الجنت انہ اقبل بعضهم علی بعض یتسالون، یعنی اللہ نے اب ان میں انکم یقول تعالی مخاطبا للناس، اللہ پاک بندوں کو فرماتے ہیں انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں جو سزا ملے گی وہ تمہارے عملوں کی سزا ہوگی۔ ثم استثنى من ذلك عباده المخلصین، پھر اللہ کے جو خالص بندے ہیں اللہ ان کو عذاب سے بچائیں گے۔ جیسے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے زمانے کی ہر بندہ گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ ایمان لائے اور عمل اچھے کی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم سب نے جہنم پہ گزرنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اللہ ان کو بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور کافروں کو اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ
ولہذا قال جل وعلا هؤلاء الا عباد اللہ المخلصین الیسوا یذوقون العذاب العلیم، جو اس کے خالص بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، نہ ان کے لیے عذاب ہوگا، ولا یناقشون فی الحساب، یا نہ حساب میں مناقشہ ہوگا، بل یتجاوزون سیئاتہم ان کانوا سیئات ویجزون الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرۃ ما شاء اللہ تعالی من التضعیف واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں ٹھیکیدار ہوں، آگے جو خلقار بیٹھے ہیں دفتروں میں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس طرح زیادہ ریٹ لکھو تاکہ پھر وہ زیادہ کمیشن کمائے۔ میرا بھائی صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، رشوت دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، اس کے لیے ذریعہ بننا بھی حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مجبور ہے کہ اگر وہ نہ دے تو اس کو اپنا حق بھی نہیں ملتا ہے، تو اب دینے والے پر گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پر گناہ۔ لیکن کوشش یہ کرو میرے بھائی کہ ایسے کام نہ کرو جن میں یہ مصیبتیں پڑیں۔ یہی وجہ ہے نا میرے بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، آپ مکہ سے مدینہ سفر کریں، آپ مکہ مکرمہ سے دمام، ریاض، طائف، لیس، یمن، نجران، احسا، وہ سارے ملک میں سفر کریں، یعنی سڑکیں اتنی بہترین ہیں کہ سڑک کی خرابی سے حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ سڑک کی اچھائی سے حادثہ ہوتا ہے، ڈرائیور سو جاتا ہے، دھکا ہی نہیں۔ یہ سڑکیں کیوں نہیں خراب ہوتی؟ حالانکہ اس میں بھی گھپلے ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ماشاءاللہ یہاں بھی نہیں معاف کرتے، یہاں بھی ہر کام میں ایجنٹ ہماری برادری کا ہوگا، یا پاکستانی ہوگا، یا بنگالی ہوگا، یا انڈین ہوگا، یا ہمارا مصری بھائی ہوگا۔ یہ سعودی تو اتنے سیدھے سادے مسلمان تھے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ تمہارا آئیڈینٹی کارڈ ہے یا لائسنس ہے، دکھا دیا جی یہ گاڑی کا لائسنس ہوگا، ٹھیک ہے جو۔ ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ رشوت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو جب سے ہم نے قدم رنجا فرمایا ہے نا، ہم نے ان کو ہر سبق پڑھایا ہے۔ میں کہا جناب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، شام تک لاکھوں ریال کما سکتے ہیں، فکر نہ کرو، میں جو ہوں۔ یہ سارے راستے ہم نے انہیں دکھائے۔ یقین کریں کہ جو فلیٹ جب میں آیا نا جی، حرم کے قریب بہترین 4 کمرے کا فلیٹ امارت الاشراف میں، امارت الکاکی میں 8,000 میں ملتا تھا، 8,000 ریال کرایہ تھا۔ وہ پتہ ہے کہاں پہنچا؟ 80,000 ریال میں۔ وہ کیوں پہنچا؟ میں نے 8,000 روپے مالک سے کرایہ پہ دے دیا، 1 کمرہ میں نے حج میں رکھ لیا، 3 کمرے میں نے 16,000 کے چڑھائے، یعنی 8,000 مالک کو دے دیا، 8,000 خود کمایا، سارا سال بھی بیٹھا۔ مالک کو پتہ لگا، اس نے اگلے سال 16,000 کر دیا۔ میں نے حاجیوں کی گردن سے 32,000 نکالا، اس نے اگلے سال 40 کر دیا۔ میں نے حاجیوں کے خون سے 50,000 نکالا، انہوں نے اگلے سال 80,000 کر دیا۔ ایک دکان خالی ہو، آپ جا کے ان کو عشاء کو کہیں کہ بھائی کیا کرایہ ہے، وہ کہتے ہیں 50,000۔ آپ کہیں یار مہربانی کرو رعایت کرو، 45 کر دو، 5,000 کی تو رعایت کرو۔ کہ نہیں بھائی سوچو، تم بھی سوچو۔ صبح جب وہ کہتے ہیں میں نے تو 1 لاکھ میں دے دی ہے دکان، حضرت آپ پاگل کہاں کھڑے ہیں؟ وہ بھی 50 والی میں 45 مانگ لے رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں آپ کا بھائی آئے لاکھ دے گیا۔ ایک دوسرے پر ہم نے گردن پہ چھریاں چلائی۔ ہمارے ملک میں سڑکیں کیوں نہیں بنتی ہیں؟ سڑک پہ لگنا ہے مثلا 10 لاکھ، 5 لاکھ تو ملنے سے پہلے وہ لے لیں گے نا، باقی 5 بچا۔ اس 5 میں بھی 2 لاکھ کمیشن میں جائے گا، باقی 3 بچا۔ 3 میں 1.5 لاکھ تو ٹھیکیدار بھی کمائے گا نا، باقی 1.5 بچا۔ اب سڑک کیسے بنے؟
تو انشاءاللہ آگے ختم ہوتی ہے، پیچھے ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، بعد ہمارے افسر ایسے قابل بھی ہیں، میرے اپنے علاقے کی ایک سڑک تھی، کاغذات میں سڑک 4 میل موجود ہے، موقع پہ نہیں ہے۔ خود میرا سیکٹری تھا، میرا اپنا سیکٹری تھا، اس کو پیسے ملے کہ بھئی یہ واٹر کورس ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں پانی کے لیے، واٹر بھئی ان میں پلیاں بناؤ، ان میں وہ گلابے ڈالو اور پلی بناؤ، لوگوں کو چھلانگیں لگانی پڑتی ہیں۔ اچھا، میں نے اعتماد کیا، بھئی سیکٹری ہے، میرا ملازم ہے، اس کے بعد بڑا قابل اعتماد اور بچہ بڑا شریف تھا۔ میں نے کوئی 5-4 مہینے کے بعد پوچھا، انہوں نے کہا وہ کیا ہوا، پلیاں بن گئی؟ ہاں صحیح، بالکل بن گئی، وہ تو جناب پاس بھی ہو گئی، وہ رپورٹ بھی ہو گئی، وہ افسران آ کے دیکھ بھی گئے ہیں۔ اور میں نے کہا چلو بھائی بڑی اچھی بات ہے۔ 6 مہینے کے بعد ایک کاغذ لے کے میرے پاس آیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا جی وہ جو پلیاں بنائی تھی نا وہ بہہ گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی، کہتا جی فلڈ جو آیا، اب ہم فلڈ کو تو نہیں روک سکتے۔ میں نے کہا تم نے وہاں کچے میں بنائی تھی پاگل کے بچے؟ کہتے جی انہیں کو زیادہ ضرورت تھی نا، وہ بنائی نہیں، اس نے کوئی نہیں بنائی۔ علاقہ وہ شو کیا جو فلڈ ایریا تھا، وہاں دکھا دیا پلی بن گئی بن گئی بن گئی بن گئی، اب فلڈ آ گیا، وہ جی بہہ گئی۔ میں نے کہا مہربانی کر کے، اور تمہیں کوئی سزا نہیں، تم فوراً یہ پیسے پیدا کرو جو تم نے کہا تھے، میں کھا گیا، میں کھا گیا ہو، یہ پیسے پیدا کرو ہر حال میں، یہ پلیاں تمہیں بنانی ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں نے اچھا اعتماد۔ تو یہ جب حال ہو نا میرا بھائی، پھر کیا ٹھیکیداری کرو گے؟ اب اللہ اللہ کرو، بس اللہ کے ساتھ ٹھیکیداری کرو، مسجد میں بیٹھو، بس اللہ دے گا رزق۔ کہتا ہے جی کہ نماز کسی بندے کو جبرن پڑھا سکتے ہیں، بالکل، باقاعدہ فقہا نے لکھا ہے کہ یوں بس ایسے بندے کو جیل میں ڈال دو اور اس وقت تک نہ نکالو جب تک نمازی نہ بنے۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی کے پاس اتنا زیور، اتنا پیسہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لیکن جب میں اس کو یاد دلاتا ہوں کہ تم زکوٰۃ دو، کہتی ہے تم دو، تو میں تو دیتا نہیں ہوں۔ بہرحال زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے، نہ دے تو قیامت میں منہ پکڑی جائے گی، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تم احسان کر کے اس کو جہنم سے بچاؤ تو دے دیا کرو، ورنہ شرعاً اس کی ذمہ داری ہے۔ میں داڑھی کے بالوں کو کالا خضاب لگاتا ہوں، بس کالا نہ لگایا کرو، اس میں مہندی ڈال دیا کرو تاکہ وہ بنی شکل اختیار کر جائے گا، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، بیوی بھی خوش رہے گی، کالا بھی نہیں ہوگا۔ میرے لیے دعا کریں کہ میں مکی بن جاؤں، آج بن جائیں جی، میرے لیے اپنے نام کے ساتھ لکھ لیں، 10-15 نے پہلے رکھا ہوا ہے، تم بھی بن جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ 10-15 آئے ماشاءاللہ، آپ کا ہی مکی ہے۔ اچھا، جو کیسٹ ہو اس میں تقریر لوگوں کی اوپر نام میرا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گیارہویں کے دن چاول مٹھائی سب حرام ہے۔ اگر بال مشین سے کٹوائے ہیں کوئی بات نہیں، شرط یہ ہے کہ مشین میں بال آئے تھے کہ نہیں۔ اگر اتنے چھوٹے تھے کہ مشین میں کوئی بال ہی نہیں آیا تو پھر تو آپ پہ دم ہے۔ اگر بال بڑے تھے، مشین پھروا لی، اس طرح پھروا لیا، کوئی بات۔ اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی بالکل حرام ہے، یہ ڈبل حرام ہے، اس میں سود بھی ہے، جوا بھی ہے۔ طواف کے دوران میں برے برے خیال آتے ہیں، جب لوگوں کی عورتوں کو دیکھو گے تو برے خیال نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ تم نظر نیچے رکھو، مجال ہے برے خیال آئیں۔ تم جو غیر محرم عورتوں کو دیکھو تو برے خیال تو آئیں گے،
نظر بر قدم، نظر نیچے ہو مجال ہے برا خیال، آئے تو فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہر مسلمان کو قرآن و سنت کی دعوت دینے کی توفیق دے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف و صفا مروا کے بعد اپنے بال نہیں کٹائے، بیوی کے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں۔ تفسیر لا تعویل معنی تفسیر، لا يعلم تعویلہ تفسیرہ بیانہ شرحہ۔ میں نے اپنی بیوی کو نوٹس بھیجا، 3 مرتبہ طلاق لکھ کر بھیج دیا، کام ہو گیا پکا، آپ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے پوچھتے نا، گولی مارنے کے بعد جو پوچھو، بندہ تو مر گیا، اب فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے تو ماشاءاللہ گولی بھی نہیں ماری، برسٹ مارا ہے باقاعدہ، 3 گولیاں کٹھی۔ بہرحال بعض علماء اہل حدیث ایک مجلس میں 3 کو ایک شمار کرتے ہیں، ان سے رجوع کریں، اگر وہ فتویٰ دے دیں تو پھر تمہاری مرضی۔ احناف کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں۔ عصر کے بعد طواف کے نفل حنفی حضرات مغرب کے بعد پڑھا کریں، باقی کوئی پڑھتا ہے اسے منع نہ کریں، ان کے پاس بھی گنجائش کی حدیث موجود ہے۔ طواف کے لیے وضو ہونا ضروری، بالکل ضروری ہے۔ یا محمد یا رسول اللہ یہ ناجائز ہے، یا حرف ندا ہے، اور پکارنے کا حق صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ 6 مہینے 4 مہینے سال کے لیے تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں کو گھر چھوڑ جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو لوگ 2 سال کے کنٹریکٹ پہ یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں بیوی بچے چھوڑ کے، ان کا فتویٰ تم دے دو، ان کا میں بتا دوں گا۔ ان کے بارے میں تم فیصلہ کرو کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ دنیا کے لیے گھر چھوڑنا جائز ہے، دین کے لیے جائز نہیں ہے۔ صحابہ نے تو گھر چھوڑا، واپس مدینہ ہی نہیں گئے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے مدنی پاک کے لاکھوں صحابہ تھے، مکے اور مدینے میں صرف 10,000 صحابہ مدفون ہیں، باقی صحابہ چھوڑ کے نکل گئے دین کے لیے، جہاں گئے راستے میں جہاں موت آ گئی آ گئی۔ میری بیوی پر شیطانی اثرات ہیں، جن کا اثر ہے، اور وہ جن چھوڑ نہیں رہا۔ میرا خیال ہے تم خود کمزور ہو، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تو اس کو جن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تم اپنا علاج کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کو تکلیف نہیں ہے، آپ کو بلا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھا کریں۔ سورۃ البقرہ گھر میں پڑھو، عورت بھی پڑھے، تم بھی پڑھو، کیسٹ بھی چلتا رہے، ہیڈ فون لگا کے بھی سناؤ، پانی پر دم کر کے بھی ڈالو، اللہ رحمت کرے۔ ویسے اصل بیماریاں یہی ہوتی ہیں، مرد حق ادا نہیں کر سکتے، عورت تڑپتی رہتی ہے، پاگل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں چھٹی سے آ رہا تھا، میرا ارادہ عمرے کرنے کا تھا، احرام بیگ میں چلا گیا، ماشاءاللہ۔ بہرحال وہ میرے احرام دور تھا، میں نے 2 دن کے بعد عمرہ کیا تھا۔ اب ایک بکری دم پڑ گئی، اور تمام ائمہ کے نزدیک، چونکہ تمہارا ارادہ بھی تھا اور عمرہ نہیں کیا تم نے، اب عمرہ تو کر لیا تم نے، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ ایک آدمی نے مجھے وصیت کی کہ میرے لیے عمرہ کرو۔ آپ عمرہ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں اللہ ثواب دے۔ میرے پاس دکانیں بھی ہیں، مکان بھی ہیں جو میں نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو سال میں جو آمدنی ہو حساب کر کے زکوٰۃ دینی ہے، اپنی ساری آمدنی میں شامل کرو اس کو۔
جو عمرے میں ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ، اور کس کے راہ میں خرچ ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کے راہ میں خرچ جو ہے، چاہے وہ جہاد میں ہو، عمرے میں ہو، حج میں ہو، خیرات میں ہو، صدقات میں ہو، سب اللہ کے راستے میں، یہ سب اللہ کا راستہ ہے۔ عمرے میں بھی جو آپ خرچ کرتے ہیں، حج میں جو خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم پہ آپ آئے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمرہ والوں پر طواف وداع واجب نہیں ہے، یاد رکھو۔ حج والوں پہ طواف الوداع واجب ہے، یعنی طواف چھوڑے گا دم پڑ جائے گی، لیکن عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کریں، افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کریں، چونکہ ایک حدیث میں لفظ آتے ہیں وہ مطلق ہیں، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ تمہارا آخری کام یہ ہو کہ اس گھر کا طواف کرو، تو وہاں کوئی پابندی نہیں ہے حج ہے یا عمرہ ہے، تو اس لیے افضل یہ ہے کہ کرو، ورنہ واجب نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی کرنا چاہیے، اللہ عالم پھر زندگی ہوگی تو کعبہ ملے گا، اللہ کے علم میں ہے نا، کیا پتہ ہے پھر زندہ ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، اللہ دوبارہ کعبہ نصیب فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے، اس لیے آدمی طواف الوداع کرے۔ اور طواف الوداع کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آتے ہوئے طواف قدوم ہے، جاتے ہوئے طواف الوداع ہے، اور اس میں یہ دعا ہو کہ اللہ یہ ہمارا آخری چکر نہ ہو، لا تجعل آخر العہد، یا اللہ ہمیں بار بار اپنے دروازے کی حاضری نصیب فرما، بار بار ہمیں اپنے دروازے کی نمازیں اور اپنے دروازے کی عبادات سے متمتع فرما۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر هذا الوجه۔ بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک ان کل داء یؤذیک۔ اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو بھی شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ جو تیرے دین میں لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تدریس ہے، تبلیغ ہے، تحفیظ ہے، مساجد ہے، مدارس ہیں، ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، اپنے خزانے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، تادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمیں اپنے دروازے سے نامراد و ناکام نہ لوٹا، یا اللہ اپنے شان کرم اور رحم کا معاملہ فرما، یسر امورنا فرج همومنا اقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔